ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایمان افروز نشریات عطائے رمضان سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے علامہ صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہے یہی تو ہمارے دل کی آواز ہے. اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے ناظرین کرام کہ جب اس کے سامنے محبوب کا ذکر کیا جائے تو پھر وہ عشق کے اندر اس کی جو دھڑکنیں ہیں اس کا مچلنا ایک فطری عمل ہے ناظرین کرام. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ فرمائیے کہ محبت کا معیار کیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبت کا معیار یہ ہے کہ دل محبوب کی عیب جوئی سے پاک رہے. تو علامہ صاحب فرمائیے گا یہ جو موضوع چل پڑا ہے محبت کا اور محبت کے رموز و اسرار کا، اور آپ ماشاءاللہ جو گفتگو کر رہے ہیں بہت اس میں ایک لطف ہے ماشاءاللہ سے، اللہ پاک اس میں اور برکت عطا فرمائے. ایک تو یہ فرمائیے چونکہ ہم اب یہ ہمیں آنن فانن مڑ گئے، اس طرف خود ہی مڑ گئے، فی البدی نہیں مڑے، یہ ایسے ہی مڑے ہم کہ محبت کی طرف آ گئے، اور محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ موڑے نہیں ہو، موڑا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرمائیے گا ذرا یہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی توجہ چل رہی ہے. سبحان اللہ اور سبحان انہوں اللہ. نے ہمارے دلوں پر تصرف کیا، کیا بات ہے، اور سبحان پھر بات اللہ. سے بات نکل گئی. اللہ اصل میں اکبر. ایک ہوتی محبت، ایک ہوتا عشق. صحیح. یہاں ہم نے دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہی تو ہم نے پوچھا بزرگوں سے کہ جی. اس میں فرق کیا ہے. صحیح. انہوں نے کہا محبت کے حرف 4 ہیں اور عشق کے حرف 3 ہیں. اللہ اور اکبر. محبت کے حرف کی ابتدا میم سے ہے، تے سے آخر انتہا تے ہے. جب میں ہوں اور تو ہو، درمیان میں بیچ کا حرف ہو تو محبت بنتی ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جبکہ عشق کا معاملہ کچھ اور ہے. اور عشق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو 3 حرف ہے اس میں پہلا حرف عین ہے. جی. اور عین کا جو معنی ہے وہ ذات واحد کو کہا جاتا ہے. کمال ہے، سبحان کہ اللہ. ایک عین جہاں پر یہ وہ نہیں ہوتا کہ تو الگ میں الگ، وہ نہیں ہوتا. وہ عین ذات واحد کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس عین کے اندر شین کا شوق ہوتا ہے. واہ. اور وہ شوق کا جب قاف کا قیام ہوتا ہے تب جا کر عشق ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جب عشق ہوتا ہے تو بلال حبشی کو جب ضرب لگتی تھی تو آپ کہتے تھے، ابئی آقا نے کہا بلال میں مار مار کر تھک گیا اور میں تھک گیا اور تو ہنس رہا ہے. تو آقا بات یہ ہے کہ پیٹھ پر لکڑی لگتی تھی، ڈنڈا پڑتا تھا، ودوہا والا چہرہ سامنے آتا. اللہ اکبر. اور چہرے ودوہا دیکھتا تھا تو تکلیف کا. یہ عشق ہے. اور یہ عشق ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا، بلکہ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ غوث کتب سب ارے ارے رے، عاشق جان اگیرے ہو، جس منزل تے عاشق جاون غوث نہ پاون پھیرے ہو. تو عشق کی منزل بڑی اعلیٰ منزل ہے. اور عشق کی منزل کے بارے میں حضرت شہاب الدین سہروردی کے بارگاہ میں کچھ بزرگ آئے. حضرت لال شہباز قلندر آئے، حضرت جو ہے وہ شیخ سعدی آئے، ایک بزرگ آئے، مولانا روم آئے، اور کہا کہ آپ نے کہا قلندر لال شہباز قلندر سے کیا چاہتے ہو؟ کہا حضرت میں قلندر کا مقام چاہتا ہوں. آپ نے نگاہ مراقبہ کیا، لمحے بھر میں نگاہ ڈالی. چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کی نگاہ عام ہوتی ہے، ولی کی نگاہ کی مختلف حالت ہوتی ہے. اس حالت میں ایک توجہ اصلاحی ہوتی ہے، ایک توجہ تکوینی ہوتی ہے، ایک توجہ اتحادی ہوتی ہے. جب ولی کی نگاہ بڑھتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نگاہوں سے فیضیاب کر دیتا ہے، وہ سیراب کرتا ہے. تو نگاہ ڈالی، فرمایا لال شہباز قلندر بنا دیا. ایک نے کہا حضرت ابدال کا مقام چاہتا ہوں، مراقبہ کیا، نگاہ ڈالی، کا ابدال بنا دیا. مولانا روم تھے، مولانا روم سے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا میں عشق کی منزل لینے آیا ہوں. اب مراقبہ کیا، کافی دیر ہو گئی. کافی دیر کے بعد آنکھ کھلی اور کہا کہ بھائی تم نے وہ منزل مانگی ہے جس منزل پہ ابھی ہم خود بھی نہیں پہنچے ہیں. پوچھا کون پہنچا ہے؟ فرمایا اویس کرنی پہنچے ہیں، صدیق اکبر پہنچے. آپ یقین کریں، آپ گفتگو فرما رہے تھے اور میرے دل میں بار بار انہی کا نام آ رہا تھا کہ وہ جس منزل پہ تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جن کے لیے خود جو ہے، کن کے لیے؟ ان کے لیے خود حضرت سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی سے کہہ دیا گیا، مولا علی شیر خدا سے کہہ دیا گیا دعا کرانی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام اور کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے کہا تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میری 3 خواہش ہیں. اس میں ایک خواہش یہ ہے کہ ہاتھ مال میرا ہو، ہاتھ آپ کا ہو. اور یہاں اور یہ عشق کا عالم تھا کہ ایک دن ابو بکر صدیق آنکھوں سے زار و قطار رو کر کہہ رہے میرے مولا مجھے معاف کر دے، میرے مولا مجھے معاف کر دے. صدیق اکبر کون سی ایسی خطا معاذ اللہ لگ رہی ہے جس کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ کسی نے غور سے کمرے میں توجہ لگا کر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ، میرے محبوب جب شریعت کے لیے مال کا کہتے ہیں تو میں مال دیتا ہوں، ہاتھ اوپر ہوتا ہے، نبی کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. میرا گوارا نہیں. وہ نبی
یہ سمجھے کہ انہی کا مال ہے، دین کے لیے خرچ کرتے رہے. تو عرض کیا میری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو، دین کے لیے خرچ کرتا رہو. ایک خواہش یہ ہے. دوسری خواہش یہ کہ یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ آنکھ میری ہو جلوے آپ کی. تو یہ ہے. اور اس جلووں کو حاصل کرنے کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ اگر رات کو ہمارے معاشرے میں یہ کہ رات کو سوتے وقت فیس بک، یوٹیوب اور یہ واٹس ایپ جو یوز ہو رہا ہے، یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کہا کہ کوئی حضور کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے حضور کی زندگی کے حال کو پڑھے، کیونکہ جو تخیل بنائے گا وہی چیزوں کا ظہور ہوگا. نبی پر درود پڑھتا رہے، سیرتوں کو پڑھتا رہے، سوئے گا تو جس محبوب کی یاد میں سویا ہے اسی کے جلوے سامنے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ جو خاصہ ہے اور ماشاءاللہ جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بڑے ایمان کی بات ہے اور بڑے یقین کی بات ہے، بڑی کیفیت کی بات ہے، اور یہ اسی پر آتی ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق تو وہ ہستی ہے ناظرین کرام کہ ان کے مقام اور ان کی رفت اور ان کے بارے میں ہماری زبان کو کیا یارا. وہ کیا ہستی ہیں جن کے لیے خود اماں عائشہ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں موجود ہیں اور آسمان پر تارے نکلے ہوئے ہیں، اور اماں عائشہ جو ہے آسمان پہ تارے دیکھ رہی ہیں. آقا نے فرمایا کہ عائشہ کیا سوچ رہی ہو؟ عائشہ ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اور ہمارے ماں باپ ان پر قربان، خدا کی قسم. اماں عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں سوچ رہی ہوں کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں، اتنے کسی آپ کے امتی میں کوئی ہے امت میں جس کی اتنی نیکیاں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ ایک شخص ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ فرمائیے، کہا وہ ہے عمر. تو آپ خاموش ہو گئیں. اب وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا عائشہ یہ بتاؤ کہ تمہارے جو دل میں خیال آیا تھا وہ بولو نا. کہ نہیں ہاں یا رسول اللہ میرے دل میں آیا تھا کہ آپ میرے بابا کا نام لیں گے. تو آپ نے فرمایا عائشہ سنو، یہ جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں تو عمر کی ہیں، لیکن ابو بکر کا یہ حال ہے کہ یہ ساری نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر نے جو ایک رات میرے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی وہ ایک رات کی نیکیاں اس سے بڑھ کر ہیں. یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے. اور یہ تو صرف ایک اشارہ ہے ناظرین کرام. ہمارے پاس نہ دماغ میں وہ وسعت ہے کہ ہم ان کے مقام کا، ان کے حال کا ہم کوئی ذکر کر پائیں. ہم تو انہی کے صدقے میں. کل میں نے بات کی تھی ریاست مدینہ کی مفتی صاحب، کیونکہ اس وقت یہ بڑی ضروری ہے. یہ ہم ٹرانسمیشن میں فضائل میں بے شمار گفتگو کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے ہمیں ریاست مدینہ کا راستہ دکھایا گیا. ہمیں پہلے دن کہا گیا کہ جناب پاکستان کو ہم ریاست مدینہ کی طرز پر لے کر چلیں گے. میں نے کل ان سے کہا کہ بھائی آپ اگر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کے پھر احوال بھی اپنائے نا. ریاست مدینہ کے جو امیر تھے ان کا راستہ بھی تو پکڑے نا. کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر آتے ہیں اور خلافت پر آ کر شورا میں بیٹھے ہوئے اور آپ کی تنخواہ کا معاملہ آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میری تنخواہ مدینے کے مزدور کی اجرت کے برابر رکھو. تو ساری شورا کہتی ہے کہ یا امیر المومنین کیسے ممکن ہے کہ ایک مدینے کے مزدور کی اجرت میں آپ کا گزارا ہو؟ آپ نے فرمایا اگر مدینے کے مزدور کا گزارا نہیں ہوگا تو میں بڑھا دوں گا. تو پھر آپ نے فرمایا مدینے کا مزدور اگر اس اجرت میں گزارا کر سکتا ہے تو ابو بکر کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمارے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ جناب میرا کئی لاکھ روپے کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں یہ دھرتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے دھڑک رہی ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، عشق رسول سے سرشار سینوں کو جس طرح براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے اس پاک سرزمین کی فضاؤں کو خراب کیا جا رہا ہے، اور پھر الزام یہ ہوتا ہے کہ جناب ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملات خراب کیے. بھائی معاہدے آپ نے کیے، ساری کیفیت آپ نے کی، سارے معاملات آپ نے کیے، تو خراب کس نے کیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ آج حق بات کرتے ہوئے ہمارے جو نا پر جل رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یوں ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا. میں نے جو کل منظر دیکھا ہے آپ یقین جانیں، جو میں دیکھ رہا تھا اور مجھے دوستوں سے میری بات ہو رہی تھی خیبر پختونخوا میں، مری میں اور اسلام آباد میں اور لاہور میں، خدا کی قسم اس سرزمین کے مسلمانوں کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک ایسا جذبہ دے کر چلے گئے ہیں کہ روئے زمین کی ساری طاقتیں بھی آ جائیں تو وہ عشق رسول کی اس شمع کو بجھا نہیں سکتی. آپ کیا فرمائیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے قرآن نے ایک بات کہی ہے، سبحان اللہ، نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. ہاں 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 سبحان اللہ. یہ سبزہ دکھا کر سیاست کے اندر لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے. جی اصل بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لے کر، چونکہ یہ پاکستان بنا ہی نام اسلام سے، لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الا رسول اللہ کے نام سے تھا، اسلام کے نام سے بنا تھا. اب یہاں یہ ان کی سازش ہے کہ عوام کو پاگل اس طرح منایا جائے کہ ریاست مدینہ، تاکہ لوگ کہیں گے. اب یہاں علماء اور لوگوں کے بھی دو قسم ہو گئے، ایک علماء سو ہوئے اور ایک علماء حق ہو گئے. یہ اکبر بادشاہ کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو اس کے تلووں کو چاٹتے تھے اور ریاست اور مال اور متاع کے مقصود میں تھے. آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے مگر مجدد الفسانی کو.
آج بھی سلام کیا جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ دین حق کی سربلندی کے لیے جب وہاں پر جب جو ہے وہ ہارون رشید کے بیٹے کے سامنے مقابلے میں آئے مامون کے، تو وہ اس وقت بھی ان کو کوڑے مارے گئے مگر دین حق کی سربلندی کے رہے۔ تو اصل بات جو ہے راؤ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ صرف بے وقوفی بنایا جا رہا ہے اور صرف پٹھو ان کے ہیں، یہ پٹھو ان کے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے یہودی اور نصرانی ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کی ملت کی اتباع نہ کرو۔ جب تم ان کو آقا بولو گے، جب تم ان کو کہو گے ہاں ہاں، تو وہ تم کو سر پر بٹھا کر رکھیں گے۔ اتنا ایمان کمزور ہے کہ فراز کے سفیر کو نکال دو گے تو تمہاری مملکت، تمہارا یہ سارا بند ہو جائے گا۔ ارے رزق دینے والا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک وہ اللہ وہ ہے جو بغیر حساب رزق دیتا ہے اور وہاں سے دیتا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان نہیں ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہے اور قرآن نے کہا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم بلند تھے مسلمانوں، ایمان والوں، تم بلند تھے، اور یہ بلند تو تم تھے مگر تم نے اپنے ایمانی تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس لیے پستی میں آئے ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال کا بڑا زبردست شعر ہے، اور ماشاءاللہ یہاں شاعروں کے سامنے مجھ جیسا بولتے وقت تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے، مگر میں اپنی شاعری بولوں تو کوئی ڈر لگے مجھے تو علامہ اقبال کی شاعری کی وجہ سے ڈر نہیں لگ رہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں گر درس قرآن تم نے چھوڑا نہ ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر کہ جب سعد بن ابی وقاص نکلے تو وہاں پر جو ہے وہ کشتیاں جو ہے نہیں تھی تو وہاں پر گھوڑے دوڑا دیے، چونکہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج بھی اگر ہم کو یہ اپنانا ہے تو شاعر نے کہا زندگی میں وہ مشکل مقام آئے گا، آج مشکل مقام ہے، آج حق اور باطل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ یزید اور حسینی لشکر کا واضح فیصلہ ہو رہا ہے، اس وقت بھی یزیدی تھے، ان کو بھی تنخواہوں کی پرواہ تھی، آج ان کا نام لینے والا نہیں، آج نام لیتا تو تھو تھو کرتے اس کو، ان کے وہ حکومت کو تھو تھو کیے جاتا ہے، مگر آج حسین کا نام زندہ ہے، اس لیے کہ زندگی میں وہ مشکل مقام آئے گا، میرے لب پر محمد کا نام آئے گا، عشق رکھتے ہیں دل میں جو سرکار کا، ان کے حصے میں کوثر کا جام آئے گا، مجھ کو کامل یقین ہے، مجھ کو کامل یقین ہے، کچھ بھی ہو جائے، امریکہ کتنا زور لگائے، یہ فرانس کتنا زور لگائے، یہ کوئی بھی زور لگائے، مجھ کو کامل یقین اس ملک میں آئے گا، مصطفیٰ کا نظام آئے گا۔ اور جب 1965 کے موقع پر انشاءاللہ ہم نے بزرگوں کو سنا کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک فوجی جو ہے نا، ان کا وہ جو سواری تھی اس کا وہ رستے سے اتر گئی تو وہ چڑھانا مشکل ہو گیا، چڑھانا مشکل ہوا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس وقت جب وہ سواری چڑھانا مشکل ہو گئی اور وہ تو کہا کہ ایک گھوڑے پر ایک شخص آ رہے تھے اور کہا کہ بھئی وہ گھوڑے پر آ رہے تھے، کہا کہ بھئی آپ کچھ مدد کریں، انہوں نے کہا پیچھے جو آ رہے ہیں ان سے بولو، ان کے بعد انہوں نے کہا پیچھے آ رہے، پیچھے والے نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کسی کو دیکھیں، جب دیکھا تو وہ سواری چڑھا دی، اوپر روڈ سے نیچے اگر آپ کی سواری گر جائے تو اٹھانا چڑھانا، کہا وہ گھوڑے پر چڑھنے لگے، پوچھا کون ہے، کہنے لگے انا علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ آپ سے پہلے کہنے لگے حسین گئے تھے، اس سے پہلے کہنے لگے حسن گئے تھے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام نے پاکستان کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ تو آج بھی جب پاکستان کا یہ معاملہ آیا اور ایسے موقع پر وہاں فراس اور یورپین حکومت وہاں پر لگے تھے تو ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا تصرف کام کر رہا ہے اور اللہ کی مدد کام کر رہی ہے، اور اللہ فرماتا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور یقین کریں ناظرین کرام، مفتی صاحب کی گفتگو نے پورے وجود کو لرزا کے رکھ دیا ہے، اور اقبال کی اگر یہ بات کر رہے ہیں، اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے، لیکن وقفے سے پہلے یہ شعر میں بھی حصول برکت کے لیے آپ کو دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام، کہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھٹکایا جا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے ہمیں جو بتا دیا ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اور بنیادی طور پر ناظرین کرام، خدا کی قسم یہ خطہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 27ویں شب کو وجود بخشا ہے، روئے زمین پر کوئی ایسی طاقت ہی پیدا نہیں ہوئی جو اس کو دنیا کے نقشے سے مٹا سکے۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے عطائے رمضان کی یہ ایمان افروز نشریات ود راؤ ناصر علی جہانگیر۔